نوجوانوں کا طبقہ قرآن کی اس تعلیم سے محروم ہو چلا ہے۔ آخر کتنے افسوس کی بات ہے میرے عزیزوں، اس میں مجرم ہم ہیں، والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس قرآن کی تعلیم سے دور کر دیا ہے۔ یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ ان بچوں کو دین سے دور کیوں کیا تھا۔ یہی لختی جگر کہ جو آج ہماری آنکھوں کا تارا ہے، جس کے بیمار ہو جانے پر ہم راتوں رات نہیں سوتے ہیں، کل قیامت کے دن ہمارے خلاف یہی آواز بلند کرے گا اور کہے گا اے ہمارے رب، ہمارے ہی والدین نے ہمیں دینی میں تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے محروم کیا تھا۔ تو میرے عزیزوں سوچئے اس وقت ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اس لیے آج ہم اپنے بچوں کی تربیت قرآنی ماحول میں کریں، قرآنی تعلیمات سے کرائیں، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جن والدین نے اور جن والداؤں نے اپنے بچوں کی تربیت اسلامی گھرانے میں کی، قرآن کی تعلیم سے کی، تو اللہ نے ان کے مقام کو بلند کیا، ان کے سر کو بلند کیا، ان کا اعزاز اللہ نے بلند کیا، لوگوں میں ان کی شہرت ہوئی، ان کا مرتبہ بلند ہوا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتلاتا چلو کیسے آپ اپنے بچے کے ساتھ قربانی دے سکتے ہیں، کیسے آپ اپنے بچے کو مدارس میں داخل کرا سکتے ہیں، کیا وہ انداز ہے تربیت کا۔ آؤ سنتے چلیں۔ ایک گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا اور ان والدین سے سبق حاصل کیجئے کہ آج اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی جب بولنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ بچہ ہر ہیرو کا نام جانتا ہے، کرکٹ کھلاڑیوں کا نام جانتا ہے، وہ بچہ گانا جانتا ہے، وہ بچہ گالی جانتا ہے، لیکن نہیں جانتا تو میرے نبی کا نام نہیں جانتا، نہیں جانتا تو قرآن کی تعلیم نہیں جانتا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو اپنایا تھا ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ فکر کرتے ہیں کہ میرا لختی جگر بڑا ہوگا، بولنے کے قابل ہوگا، کیسے اس کی تربیت کی جائے، کیسے اسے ایک اللہ کا والا بنایا جائے، کیسے اس کے دل کے اندر یقین بٹھایا جائے کہ ایک اللہ ہے، وہی واحد ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے۔ آؤ سنتے چلیں۔ ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی والدہ نے تربیت کی، لوگوں سے معلوم کیا کہ مجھے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سکھانی ہے، دین کی تعلیم سے آشنا کرنا ہے۔ آخر کیا طریقہ ہوگا؟ لوگوں نے مشورہ دیا کہ جاؤ قاری اسلام الدین کے مدرسے میں داخل کر دو اور اس مدرسے میں داخل کر دو، وہاں بہترین قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، جائیے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرائیے۔ چنانچہ اس ماں کی قربانی کو دیکھیے، وہ ماں اپنے لختی جگر کو لے کر مدرسے کے اندر پہنچتی ہے اور استاذ محترم کے ہاتھ میں اپنے بچے کا ہاتھ دے کر کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دیجیے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک یہ بچہ کامیاب نہ ہو جائے تو اس کو چھٹی مت دے دینا۔ کیا سوال کرتی ہے، استاذ سے کیا عہد لیتی ہے؟ قربان چاہیے اس ماں کی قربانی پر کہ جب تک یہ بچہ کامیاب نہ ہو جائے اس کو چھٹی مت دے دینا۔ چنانچہ استاذ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے بچے کو چھٹی نہیں ملے گی، لیکن آج ہم ہیں ذرا سی شادی کے موقع پر، ذرا سی موت کے موقع پر بچوں کی تعلیم کی اہمیت ہماری نظروں میں کچھ نہیں ہے، ذرا سی بات پر مدرسے میں استادوں سے جھگڑتے ہیں کہ ہمارے بچے کو چھٹی کیوں نہیں دی۔ لیکن قربان چاہیے اس ماں پر، وہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے کو چھٹی مت دے دینا جب تک کہ کامیاب نہ ہو جائے۔ چنانچہ ماں چلی گئی، آخر وہ بچہ ہی تو تھا، کب تک پڑھتا، اسے ماں کی یاد آنی ہی تھی۔ ایک دن ہوئے، 2 دن ہوئے، مہینہ گزر گیا، بچہ روتا ہوا استاذ محترم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے میرے استاذ محترم، مجھے میری والدہ کی یاد آ رہی ہے، آپ کو معلوم نہیں میری راتیں کیسی گزرتی ہیں، میرا تکیہ میرے آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے۔ اے میرے استاذ محترم، مجھے ایک دن کی چھٹی دیجیے، میں اپنی والدہ کی زیارت کے لیے جاؤں گا، ان کے دیکھ کر آ جاؤں گا۔ چنانچہ استاذ نے بچے کی عاجزی کو دیکھا اور کہنے لگا اگر بچے کو چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر منع کرتا ہوں تو بچے کا دل ٹوٹتا ہے، آخر کیا کروں؟ استاذ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک تدبیر ذہن میں آتی ہے۔ استاذ نے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ اور اتنا سبق یاد کر کے لاؤ۔ کتنا سبق کہ اگر بچہ ہفتوں بھی مہینے بھی یاد کرے سبق یاد نہ ہو۔ استاذ نے سبق دے دیا اور کہا اگر تم نے یہ سبق یاد کر کے
کے سنا دیا چھٹی مل جائے گی۔ چنانچہ وہ بچہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھا، اس کا یقین، اس کا ایمان اللہ سے مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ بچہ اپنے کمرے میں گیا، کتاب کھول کر دیکھی کہ سبق تو بہت زیادہ ہے، یاد نہیں ہو سکتا۔ تو بچے نے کتاب بند کی، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا اے ربا یہ سبق تو بہت زیادہ ہے، میں اس کو یاد نہیں کر سکتا، لیکن تیری ذات سے مجھے امید ہے اگر تو چاہے تو لمحوں میں یہ سبق یاد ہو سکتا ہے۔ بڑے یقین کے ساتھ اس بچے نے اپنے رب سے دعا کی تھی، رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ بچے نے سبق یاد کیا، وہ سارا سبق یاد ہو گیا۔ بچہ خوشی خوشی استاد محترم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے استاد محترم میرا سبق سن لیجئے۔ استاد کو تعجب ہوا، کہنے لگے سبق یاد ہو گیا؟ کہ جی ہو گیا۔ تعجب ہونے لگا کیسے ہو گیا؟ بچے نے سنایا، بغیر کسی غلطی کے، بغیر اٹک کے سارا سبق سنا دیا۔ تو استاد نے وعدہ کر لیا تھا، چنانچہ بچے کو چھٹی دے دی۔ بچہ چھٹی لے کر گھر کی جانب جا رہا ہے۔ آخر بچہ ہی تھا، بڑی خوشی ہوئی کہ والدہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، لیکن قربان چاہیے اس ماں پر، آخر وہ کیسی ماں تھی۔ جب بچہ گھر پہ پہنچا، دروازہ بجایا، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، دوبارہ بجایا، کوئی آواز نہیں آئی۔ تو اس نے معلوم کیا کہ میری والدہ زندہ ہے، کہا ہاں زندہ ہے۔ دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کیا آپ کا لخت جگر، آپ کا نور نظر ہے؟ تو ماں نے جواب دیا میرا نور نظر نہیں ہو سکتا، میرا لخت جگر نہیں ہو سکتا، ارے میں نے تو اسے مدرسے میں داخل کرا دیا، وہ بچہ جب تک کامیاب نہیں ہوگا میرے گھر نہیں آ سکتا، تم واپس چلے جاؤ، تم میرے لخت جگر نہیں ہو۔ کیسی اس ماں کی قربانی تھی۔ چنانچہ بچہ روتا ہوا واپس آتا ہے، اسے یقین ہو گیا کہ میری ماں مجھے کچھ بنانا چاہتی ہے، وہ کچھ دیکھنا چاہتی ہے۔ چنانچہ بچہ روتا ہوا استاد محترم کے پاس آیا۔ استاد نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تم تو ابھی گھر گئے تھے، تم کیوں واپس آ گئے؟ تو استاد سے بچے نے بھی وعدہ کرایا کہ استاد محترم میرا بھی وعدہ ہے کہ جب تک میں کامیاب نہ ہو جاؤں، جیسا میری ماں مجھے دیکھنا چاہتی ہے ایسا نہ بن جاؤں تو چھٹی مت دے دینا۔ استاد حیران کہ آخر معاشرہ کیا ہے؟ ماں بھی کہتی ہے چھٹی مت دینا، بچہ بھی کہتا ہے چھٹی مت دینا، آخر کیا کرے؟ چنانچہ استاد نے تعلیم دینی شروع کر دی۔ بچہ پڑھتا رہا، ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ پورے 16 سال تک وہ بچہ اپنی ماں کی گود سے دور رہا، ماں کے آشیانے سے دور رہا، ماں کی شفقتوں سے دور رہا، اور کس جگر کے ساتھ، کس لگن کے ساتھ پڑھ رہا ہوگا۔ چنانچہ وہ بچہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ 16 سال ہو گئے۔ ایک واقعہ یہ آیا کہ استاد محترم سوئے ہوئے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں ایک آپ کے یہاں پر، آپ کے مدرسے میں، آپ کی درسگاہ میں ایک بچہ ہے کہ جو اپنی ماں کی گود سے کافی دنوں سے دور ہے۔ وہ بچہ کامیاب ہو گیا، اللہ نے اس کو ولی بنا دیا۔ میرے عزیزو، تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس کی ولایت کی بشارت استاد محترم کو خواب میں دی گئی۔ چنانچہ استاد کو بتلا دیا گیا کہ بچہ کامیاب ہو گیا۔ استاد بیدار ہوئے کہ دیکھا آقا کا خواب تھا، سچا خواب ہے۔ چنانچہ آئے اور اس بچے کو تلاش کرنے لگے، اس کے کمرے میں پہنچے۔ اور نوجوانوں غور سے سنو، وہ آج کی ہماری طرح نوجوان نہیں تھا۔ 16 سال کا جوان، وہ بچہ اپنے گھر سے دور ہے، اس کا یقین کتنا مضبوط ہو گیا۔ وہ ہماری طرح اپنی راتوں کو موبائل میں گزارنے والا نہیں تھا، وہ ہماری طرح نرم اور گرم بستروں میں سونے والا نہیں تھا، بلکہ جب استاد اس کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ بچہ تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ استاد نے انتظار کیا، بچے نے اپنی نماز پوری کی، بچے نے سلام پھیرا، استاد نے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اپنی دستار فضیلت رکھ دی اور کہا کہ بیٹا تو کامیاب ہو گیا۔ بچہ خوش ہو گیا، استاد سے آخری ملاقات کی، اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا، اور آج پہلی ہی آواز میں
اس کی ماں نے دروازہ کھول دیا تھا کہ بیٹا جیسا میں چاہتی تھی تو کامیاب ہو گیا ہے۔ تو میرے عزیزو کون تھا وہ بچہ؟ وہ کون تھا؟ بایزید بسطامی، جو اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ولی اور ولی کامل گزرا ہے۔ تو یہ تربیت تھی ماں کی۔ اگر آج ہم بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آشنا کرائیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، تو ہماری گودوں سے ولی پیدا ہوں گے، قطب پیدا ہوں گے، یہی قوم کا مستقبل سنواریں گے، یہی قوم کے قائد اور رہبر بنیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور کیا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آؤ بتلاتا چلوں اور ایک مثال دیتا چلوں، ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا چلو۔ کوئی واقعہ نہیں بلکہ مثال، اور موازنہ کیجئے ان بچوں کے اندر جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور وہ بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں 2 بچے ہیں، ایک بچہ بڑا اچھا ذہین ہے، بہت اچھا پڑھنا جانتا ہے، آپ نے اس کو داخل کرایا اسکول کے اندر، انگلش میڈیم اسکول میں، جہاں 1000 روپے اس کے مہینے کی فیس جاتی ہے، تو 1000 روپے فیس جاتی ہے، کروڑوں روپے اس کی تعلیم پر خرچ ہوتا ہے۔ لیکن ایک بچہ جو قاری اسلام الدین کے مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، فری تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں ان بچوں میں معلوم ہے فرق کیا ہے؟ آؤ بتلاتا چلوں اور اس فرق کو بتلا کر اپنی بات کو ختم کرتا چلوں۔ فرق یہ ہے کہ ایک بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، ایک بچہ اسکول میں جا رہا ہے، جس کو آپ نے قرآن بالکل نہیں پڑھایا، قرآن سے دور رکھا، دین سے دور رکھا۔ آپ کی اس سے بڑی تمنائیں تھی کہ میرا بچہ بڑا ہو کر اچھا ڈاکٹر بنے گا، اچھا انجینئر بنے گا، اچھا پروفیسر بنے گا اور میرا سہارا بنے گا۔ لیکن یہ بچہ جو مدرسے میں جا رہا ہے یہ کیا کرے گا؟ اس کو تو 5000 روپے ملیں گے، 6000 روپے ملیں گے، اپنا ہی گزارا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی ہے میرے عزیزوں، یہی بچہ آپ کا سہارا ہے، یہی بچہ آپ کے ساتھ قربانی دینے والا ہے۔ وہ کیسے کہ ایک وقت وہ آیا کہ آپ کا جانے کا وقت آ گیا ہے، آپ بالکل آخری وقت پہ ہیں، چرپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، دونوں بچے ابھی تو پڑھ ہی رہے ہیں، ایک بچہ حافظ ہو گیا ہے، ایک بچہ عالم بننے جا رہا ہے، لیکن ایک بچہ ڈاکٹر بننے جا رہا ہے، ابھی کوئی فارغ نہیں ہوا۔ لیکن یاد رکھنا یہی دونوں بچے جب ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے والدین کا بالکل آخری وقت ہے، ان کا آخری دیدار کرتے چلے، چنانچہ دونوں بچے آتے ہیں تو یہ بچہ جو اسکول کے اندر پڑھ رہا تھا یہ بھی آیا، اس نے آپ کو دیکھا اور واپس چلا گیا۔ لیکن قربان چاہیے اس بچے پر جس نے حفظ کیا تھا، اس کو آپ عالم بنا رہے تھے، یہ بچہ آیا واپس نہیں گیا بلکہ قرآن کریم کو لے کر بیٹھ گیا، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگا کہ میرے والدین کا آخری وقت ہے، ان کی روح آسانی سے نکل جائے، اپنے رب سے دعا بھی کر رہا ہے۔ اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو اسی پر بس نہیں، تو یہی بچہ کہ جو اسکول کے اندر پڑھ رہا تھا یہ آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، لیکن قربان چاہیے اس بچے پر کہ جس نے حفظ کیا ہے، جو عالم بنا ہے، یہ آپ کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر نہلائے گا، کفنائے گا بھی، اور جب چرپائی کو اٹھا کر لے جایا جائے گا، جنازے کی نماز کی تیاری ہوگی، تو یہ بچہ جو اسکول کے اندر پڑھتا تھا، جس کو معلوم نہیں قرآن کیا ہے، جسے نماز پڑھنی نہیں سکھائی گئی، جسے نماز جنازے یاد نہیں، یا تو وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی کھڑا ہو جائے گا اور اللہ اکبر کہہ کر نیک مان لے گا، یا پھر دوسرے لوگوں کی طرح پیچھے جیسے نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن یہ حافظ قرآن یا عالم دین پیچھے نہیں بلکہ سب سے آگے کھڑا ہوگا، آپ کی نمازی جنازہ پڑھائے گا۔ جب چرپائی کو اٹھا کر لے کر قبرستان لے جایا جائے گا تو یہی حافظ قرآن اپنے ہاتھ پر اٹھا کر اپنے والدین کی میت کو قبر میں اتارے گا، اور یہ بچہ آپ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ جب مٹی ڈالنے کی باری آئے گی تو یہ اسکول میں جانے والا، یہ ڈاکٹر بننے والا، یہ پروفیسر بننے والا، یہ مٹی ڈال کر ہاتھ چھاڑ کر واپس آ جائے گا۔ لیکن قربان چاہیے اپنے عالم دین بچے پر، اپنے حافظ قرآن پر کہ واپس نہیں آئے گا بلکہ دعا پڑھے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دعا پڑھ کر مٹی ڈالے گا، سب لوگ آ جائیں گے، یہ بچہ قبر پر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع رکوع بھی پڑھے گا، آخر بھی پڑھے گا، اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔ لیکن یہ اسکول میں جانے والا آپ کو بھول گیا ہے، اسے معلوم نہیں کیسے ایصال ثواب کرنا ہے، کیسے والدین کی بخشش کرانی ہے۔ لیکن قربان چاہیے اس بچے پر کہ یہ بچہ اپنے والدین کو ہر نماز میں یاد کرے گا، قرآن کریم روزانہ کئی پارے پڑھے گا اور اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہے گا۔ اور اسی پر بس نہیں، جب کل قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو یہی حافظ قرآن
مسلمان ہوگا کہ جس کی برکت سے آپ کے سروں پر تاج بھی پہنایا جائے گا؟ تو بتلائیے کون آپ کا سہارا بنا؟ اس لیے قدر کرنی چاہیے ان مدرسوں کی، ان اداروں کی جو بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملے ہیں، بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں دیے گئے ہیں۔ ایک لمبی تاریخ ہے ان اداروں کی، اس لیے ان حافظ قرآنوں کی، ان علماء کی، ان دینی تعلیموں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم نے ان کی قدر نہیں کی تو یاد رکھنا اللہ ہی دولت ہم سے چھین سکتا ہے، کیونکہ جیسے دوسرے لوگوں سے چھینی گئی کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا تھا تو اللہ نے ان کے منصب کو بلند کیا، فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو علوم نبوت دیا تھا، علم دین دیا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو امام بنایا، حضرت ابراہیم کو امام بنایا، حضرت اسماعیل کو امام بنایا، اور بنی اسرائیل میں بے شمار نبی آئے، لیکن جب انہوں نے ناقدری کی تو اللہ نے نبوت ان سے چھین کر بنی اسماعیلیوں کی دی۔ آخری نبی مکے کی سرزمین پر آیا، مکے والوں نے قدر نہیں کی تو مدینے کے اندر منتقل کیا، مدینے میں اس دین کی قدر نہیں ہوئی تو وہ دین کوفہ میں گیا، اس کی قدر نہیں ہوئی، وہ دین دمشق گیا، دمشق میں قدر نہیں ہوئی، بغداد گیا، بغداد میں قدر نہیں ہوئی، چلتا چلتا دہلی کی سرزمین پر آیا، اور دہلی کے اندر جب قدر نہیں ہوئی تو انگریزوں کی شکل میں ان مدرسوں کو ختم کیا گیا۔ لیکن قربان چاہیے ہمارا اکابرین علماء دیوبند پر کہ جنہوں نے انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ اعلان کیا تھا کہ جب انگریز نے اس ملک کے اندر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا اور مسلمانوں نے دین کی اور علماء کی، حافظ قرآن کی ناقدری کی تھی تو اللہ نے یہ دولت چھین لی، لیکن پھر یہ دولت منتقل ہوئی سرزمین دیوبند کی جانب۔ وہ کیسے کہ ان اکابرین نے اعلان کیا تھا جب انگریز یہ اعلان کر رہا تھا کہ اے مسلم قوم تم یتیم ہو چکی ہو، تم اپنے بچے ہمیں دو، ہم پڑھائیں گے، فری پڑھائیں گے، فری کھلائیں گے، فری پہنائیں گے۔ تو اسی وقت میں ہمارے اکابرین نے انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ اعلان کیا تھا، اے ظالم انگریز سن لے، اگر تو سرزمین ہندوستان پر ایسے اسکول، ایسے کالج، ایسی یونیورسٹی قائم کرے گا کہ جس میں پڑھنے والا بچہ تو ہندوستانی ہوگا، لیکن نظر و فکر کے اعتبار سے وہ تیرا غلام اور تیرا ایجنٹ ہوگا، تو کان کھول کر سن لے، ہم بھی سرزمین پر ایسے مدارس، ایسے مکاتب قائم کریں گے کہ جس میں پڑھنے والا بچہ تو ہندوستانی ہوگا، لیکن نظر و فکر کے اعتبار سے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا۔ قوم نے کہا کیسے آپ ان بچوں کو پڑھائیں گے؟ انگریز کی تو حکومت ہے، فری پڑھائے گا، فری کھلائے گا۔ تو میرے دوستو ہمارے اکابرین نے اسی مسلم قوم پر اعتماد کر کے یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنی قوم پر اعتماد ہے کہ یہ قوم اگر ہم اس کے گھر گھر جا کر بھیک مانگیں گے تو یہ پیچھے نہیں ہٹے گی، اسے اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے، اپنے بچوں کی دین کی تعلیم کو روشن کرنے کے لیے اسے زمینیں بیچنی پڑ جائیں، فیکٹریاں بیچنی پڑ جائیں تو یہ قوم پیچھے نہیں ہٹے گی، لیکن اس قرآن کو مٹنے نہیں دے گی انشاءاللہ۔ تو سب کریں گے نا قدر انشاءاللہ۔ ان مدرسوں کی آبیاری کے لیے آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے جب وعدہ ہے اور ہم ان کی آبیاری کریں گے، ہمارے ہی خون اور پسینے کی کمائی سے یہ مدارس اور یہ مکاتب، یہ مساجد آباد ہے، تو اس لیے میرے عزیزو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ جب بھی ہمیں آواز دی جائے اعتماد ہی کے ساتھ آواز دی جاتی ہے تو ہمیں لبیک کہنا چاہیے۔ تو بتلائیے اس ادارے کی جو مسجد تیار ہو رہی ہے، اس ادارے کی مسجد کے لیے اس مجمع کے اندر وہ کون شخص ہے جو 50,000 روپے کی امداد کے لیے تیار ہے؟ 50,000 روپے اس مجمع کے اندر کوئی زیادہ نہیں ہے کوئی ایسا اللہ کا ولی، وہ اللہ کا شیر کہ جو اپنے اکابرین کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے اس قرآن کی تعلیم کو، ان نمازوں کو زندہ رکھنے کے لیے، ان مساجد کو، ان مدارس کو زندہ رکھنے کے لیے 50,000 کی قربانی دی۔